السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سبحان. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. آج وائس آف پاکستان میں ہمارے ساتھ ایک بہت اہم مہمان جو کہ بہت بڑے آرٹسٹ بھی ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارم پہ یہ کام بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے. مزمل خان جو کہ گلگت سے بلاگ کرتے ہیں، ایک ثقافت کو بھی پیش کرتے ہیں. گلگت ایک ہمارا جو ہے ایک ثقافتی اور سیاحتی مقام ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، آپ سب کو جیسے پتہ ہی ہے. اور وہاں کے لوگ، ان کا دل جس طرح کا علاقہ ہوتا ہے اسی طرح ہی وہ خوبصورت ہوتے ہیں. آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے اور ساتھ ساتھ ان سے پوچھیں گے، کوئی سوال و جوابات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سی آئی ڈی پاکستان میں انہوں نے کام کیا ڈرامہ سیریز میں اور ماشاءاللہ ان کا ایک نام بن گیا ہے. سی آئی ڈی پاکستان آج کل ریٹنگ بھی اس کی اچھی ہے اور رینکنگ میں آ رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس کی انگلش میں ڈبنگ بھی ہونے والی ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے مزمل خان سے کہ وہ اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کس طرح سے ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کی کیا مصروفیات ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو یہ شہرت کیسے ملی؟ میں ویسے بیسیکلی شہرت تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ہم ترقی کریں. دیکھیں نا، ویسے سی آئی ڈی آف پاکستان جو ہے انڈیا میں ساری کافی دنیا میں مطلب وہ مشہور ہے. اور یہ جو وائس جو ہے نا کہ سی آئی ڈی آف پاکستان یہ ہونی بھی چاہیے اور یہ لوگوں کو بھی علم ہونی چاہیے. تو ہمارے پاکستان میں خصوصاً بھی پاکستان میں تو لازمی ہے، کیونکہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی جن کے ہم فزیکلی چاہیے. سر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی آئی ڈی پاکستان ڈرامہ سیریز چلنے کے بعد کرائم کی ریشو جو ہے وہ کم ہوگی یا زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ کم ہوگی. اگر ہماری گورنمنٹ ہے اور ہماری پاکستان کے جو بڑے بڑے نمائیں، اگر ان لوگوں نے تھوڑی سی توجہ دی تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے کرائمز کے اوپر یا کرائم شوز کیے جائیں اور ہمارے اداروں کو اپریشیٹ کیا جائے یا نہیں؟ انشاءاللہ کیا جائے گا، کیوں نہیں کیا جائے گا. اتنے مطلب دیکھو نا، ابھی عمران خان صاحب، ہمارا خان صاحب جو ہے ہر جگہ میں جلسے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی جلسے کر رہے، تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو ترقی تو ہو جائے گی پاکستان کے لیے. معذرت کے ساتھ مزمل خان صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی خان ہیں اور خان کی سپورٹ میں آپ بول رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی عوام ہے وہ سب رو رہی ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد ایسی تبدیلی آئی ہے، مہنگائی کی بھرمار لگ گئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کو نظام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں دوبارہ پھر عمران خان کو ہی آنا چاہیے؟ بیسیکلی میں ویسے خان تو نہیں ہوں. ہمارے جو گلگت کے لوگ ویسے شکل سے نا بولی سے خان نظر آتے، لیکن بیسیکلی خان تو نہیں ہوں. لیکن صوبہ جو ہے نا، پہلے صوبہ سرحد تھا لیکن ابھی ماشاءاللہ گلگت بلتستان ہو گیا. تو ابھی دیکھو نا، خان صاحب ابھی جو ہے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ. مہنگائی کی بات آئی تو مہنگائی کی بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ پہلے نواز شریف کا دور تھا، شاید اس سے پہلے مشرف کا دور تھا، شاید باہر ملک سے کوئی قرضہ لیا ہوگا، کوئی ایسا کوئی فنڈ لیا ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ مطلب فنڈ پے کرنا ہے. شاید اس وجہ سے جو ہے نا یہ پاکستان میں ٹیکس لگا ہوا ہے ہر چیز میں. اور ابھی دیکھو نا، چینی، دال، سارا کچھ تو عوام، ظاہر بات ہے عوام بیچارے غریب لوگ ہیں. یہاں پہ بزنس مین بھی ہے اور سرکاری ادارے میں بھی کام کرتے غریب لوگ بھی ہے، مزدور بھی ہے، تو ظاہر بات ہے پریشان تو ہوں گے. جی بالکل، آپ اپنے تاثرات کا ہمیں اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ سی آئی ڈی پاکستان کے کتنے ایپیسوڈز میں آپ نے کام کیا اور آنے والے مستقبل میں آپ اور کسی ڈرامہ سیریز میں بھی کام کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ سر دیکھو، ویسے تو میں نا سی آئی ڈی آف پاکستان میں مطلب 2-3 ایپیسوڈ میں کام کرتا ہوں. ویسے شوٹ میں کرتا ہوں جب ٹائم ملا. تو ویسے تو میں جاب کرتا ہوں ماشاءاللہ. میں مطلب پاکستانی چائنیز کوکنگ کرتا ہوں. ویسے اتنا جو ہے نا مجھے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ بس کبھی کبھار جو ہے نا میں ویسے بیسیکلی میں کرتا ہوں. اچھا مزمل صاحب، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کی سیلفیز کھینچتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، آپ کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو اتنا آنر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، جب آپ ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اتنا وائرل ہو جاتے ہو؟ دین آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا جو ہے فین آ جاتا ہے جو آپ کو پسند کرتا ہے آلریڈی، وہ آپ سے سیلفیاں مانگتا ہے یا آپ سے کوئی آٹوگراف مانگتا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟
देखो ना, अगर हर इंसान जो है ना कोई आगे बढ़ना चाहता है बेसिकली ना, हर इंसान की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको देखते हैं ये मतलब लड़की हो या बॉय हो, ये खूबसूरत है या ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान की एक इंसानियत देखनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी लेता हूँ लोगों के साथ, मैं भी बैठता हूँ। तो वो जो है ना, वो ये नहीं कि लाजमी नहीं है कि मतलब टिकटॉक पे मशहूर है या यूट्यूब, नहीं भाई। हर इंसान जो है ना भाई की तरह रहना चाहिए, कोई भी हो। एक इंसान की याददाश्त होती है जो है, इस वजह से जो है ना लोग हर बंदे से प्यार करते हैं और मैं भी माशाल्लाह सबसे मैं प्यार करता हूँ। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा नाम बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। नाजरीन को मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमने काफ़ी दफ़ा आपको नोट किया है, आप दो दो तीन तीन फ़ोन माशाल्लाह लेके फिर रहे होते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, तो हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं। आप आईफोन भी यूज़ करते हैं, आप ओप्पो के फ़ोन भी रखते हैं, आप काफ़ी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सूट बूट रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप हमें बता सकते हैं, आप नाजरीन जानना चाहेंगे या आपके फ़ैन जितने भी हैं वो भी जानना चाहेंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, महीने में आप कितना कमा लेते हैं जो आप इतना माशाल्लाह हशाश बशाश रहते हैं, या आपका बैकग्राउंड कैसा है? क्या आपके पीछे ज़मीनें हैं, कोई मिलें हैं, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पास इतना पैसा है, या आप कोई ऐसा हुनर जानते हैं, या कोई ऐसा आपका काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको इनकम आती है? आप इस बारे में वजाहत करें हमें ज़रा प्लीज़। बेसिकली ना, मैं भी एक मिसाल है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, लेकिन मैं भी किसी गरीब माँ बाप का बच्चा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना इंसान मेहनत हर इंसान करता है। वैसे बेसिकली मैं दो फ़ोन, वैसे मेरे बचपन से शौक है, मैं 2 फ़ोन रखता हूँ। और ये आईफोन वगैरह ये किसी कोई मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। इतना मेरी माशाल्लाह इतनी हैसियत मेरी नहीं है, और लेकिन बेसिकली एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था। बाकी ये जो छोटे आप उठा था 10, 15, 20 हज़ार का, ये तो आजकल आम है, बच्चे के पास है। बाकी रही बात सूट की, तो ये वैसे इंसान जब, जाहिर बात है मतलब शहर में बैठा और कमाया तो इतना तो बंदा सूट बूट कर लेता है, क्योंकि आजकल बच्चा जो है ना अपना सूट बूट करके बैठता है। ये तो मेरी बचपन से शौक है। मैं तो माशाल्लाह, मैं शुरू से मेरे सारे बहन भाई शुरू से ऐसे ही बैठते। बाकी रही बात तो मैं इतना जो है मेरे पास मिले वगैरह इतना कुछ भी नहीं है। हम भी मतलब जो है इतना कमज़ोर ही सब, मतलब जैसे हाँ मैं इतना नहीं, अल्लाह का लाख शुक्र है। माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी वजाहत दी हमें, आपने हमें अपने बारे में बताया, आपने अपने नाज़रीन को काफ़ी कुछ बताया जो कि कोई भी स्टार या आर्टिस्ट जितने भी हैं वो नहीं बताते अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल के दौर में हमने जहाँ तक देखा है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि हम दुआ करते हैं कि मुज़म्मल ख़ान जैसे जो दोस्त हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या एक्टिंग करते हैं, और उनको अल्लाह ताला कामयाबी दे।